ہم شرمندہ ہیں۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی رحلت بلا شبہ ایک قومی المیہ ہے۔ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد ڈاکٹر قدیر خان صاحب پہلے شخص ہیں جن کو عوامی مقبولیت کا وہ مقام ملا جو کسی کو نہ ملا۔ قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں کے بعد آنے والے لیڈروں کی یہ خواہش ضرور رہی کہ وہ کوچہ اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد دلوں کے حکمران بھی بن سکیں، لیکن تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ جب عوام نے کسی لیڈر کے دل فریب جھوٹے وعدوں کے بعد اس کو عوامی مقبولیت بخشی تو چند سال بعد ہی ایسے لیڈر کوچہ اقتدار کے ساتھ ساتھ عوام کی نظروں سے بگڑ گئے۔ بہت سارے تو ذلت اور رسوائی کے گہرے غار میں اس طرح دفن ہوئے کہ آج لوگ ان کے نام تک سے واقف نہیں ہیں۔ ماضی کی طرح موجودہ حکمرانوں کو بھی شہرت اور عوامی مقبولیت کا بہت زیادہ زوم تھا، لیکن صرف 3 سال گزرنے کے بعد ہی جب عوام کے سامنے ان کا نام لیا جاتا ہے تو عوامی رد عمل میں جو غیظ و غضب پایا جاتا ہے، عوام کس طرح گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں، اس سے خوب اندازہ ہوتا ہے شہرت مقبولیت کے غبارے سے کتنی جلدی ہوا نکل چکی ہے۔ لیکن جو عوام کی خدمت کرتے ہیں، ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بناتے ہیں، ان کی شہرت مقبولیت کا چراغ بجھنے کی بجائے گزرتے وقت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ روشن ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کا نظارہ اہل وطن بلکہ اقوام عالم نے کھلی آنکھوں سے عظیم ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے جنازے میں دیکھا، جب فیصل مسجد اسلام آباد کی طرف آنے والی سڑکوں پر شریک ہونے والے پروانوں کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ پھر تیز آندھی بارش میں عوام نے جس گرم جوشی عقیدت سے شرکت کی، یہ ڈاکٹر صاحب کی عوامی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ کے جنازے میں عقیدت و محبت کے لازوال مناظر دیکھنے میں آئے۔ تمام آنے والوں کے تاثرات سے لگ رہا تھا جیسے ان کا کوئی بہت قریبی چلا گیا ہو، لیکن وزیر اعظم صاحب کی عدم شرکت بہت سارے سوالیہ نشان چھوڑ گئی کہ ڈاکٹر صاحب 22 کروڑ عوام کے دلوں میں تو بستے ہی تھے، لیکن اہل سیاست نے ان کو جو گہرے زخم دیے وہ ہماری تاریخ کا دردناک باب بلکہ المیہ ہیں۔ کیا کوئی اپنے قومی ہیرو محسن کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا ہے کہ قومی محسن کو اس کے گھر میں قید کر دیا گیا، اس کے میل جول پر پابندیاں لگا دی گئیں، یہاں تک کہ اس کی بیٹی اور نواسوں کو بھی اپنے باپ نانا کی ملاقات کے لیے مہینوں انتظار کرنا پڑتا تھا؟ کیا محسن پاکستان اس طرح کے ناروا سلوک کے مستحق تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ شخص جو یورپ میں کامیاب اور آرام دہ زندگی گزار رہا ہو، جس کے پاس زندگی کی ساری آسائشیں موجود ہوں، ایک شاندار پرآسائش زندگی جس کا انتظار کر رہی ہو، وہ سانحہ مشرقی پاکستان کا گھاؤ لے کر پاکستان اس لیے آتا ہے کہ دشمن پاکستان بھارت ایٹمی دھماکے کر کے اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ دل میں یہ درد لے کر کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے وطن عزیز کو ناقابل تسخیر بنانے کا آرٹ دیا ہے تو کیوں نہ اس کو پاکستان کے لیے عمل میں لاؤں۔ پھر جوان ڈاکٹر قدیر خان صاحب 1974 میں پاکستان آ کر ارباب اقتدار کو اپنی صلاحیتوں کا بتاتے ہیں کہ میں ایٹمی قوت بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ پھر حکومت کے کہنے پر یورپ کا آرام دولت چھوڑ کر پاکستان منتقل ہو جاتے ہیں۔ پھر 8 سال کے قلیل عرصے میں بہت تھوڑے وسائل اور مالی مدد کے ساتھ حکومت کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہم لوگ ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن سیاسی حکومت یورپ امریکہ کے خوف سے دھماکہ نہیں کرتی، جو آخرکار 1998 میں ہوتا ہے۔ پاکستان 58 اسلامی ملکوں میں پہلا ملک تھا جس نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا۔ بھارت کے نامور صحافی کلدیپ نیر پاکستان آتے ہیں تو ڈاکٹر قدیر صاحب اس کو بتا دیتے ہیں کہ پاکستان ایٹمی قوت بن چکا ہے، اگر بھارت نے میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح کرنٹ ڈپلومیسی کے تحت جنرل ضیاء الحق نے بھارت جا کر بھارتی وزیر اعظم کے کان میں کہا تھا کہ ہم ایٹمی قوت بن چکے ہیں، جو ہم نے نمائش کے لیے نہیں بنایا، اگر بھارت نے کوئی حماقت کی تو اس کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیا جائے گا۔ اس طرح بھارت ہر قسم کی مہم جوئی سے باز آ گیا۔ دنیا کو جب پتہ چلا کہ پاکستان جیسا غریب ترقی پذیر ملک جو اپنے ملک میں سوئی کینچی بھی بنانے پر قادر نہیں، اس نے یورینیم کو عمل سے گزار کر دنیا کا بہترین ایٹم بم بنا لیا ہے۔ اب یورپ، امریکہ، برطانیہ کو اپنی طاقت بقا خطرے میں نظر آنا شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ارد گرد سازشوں کا جال بننا شروع کر دیا۔
پھر دبئی سے لیبیا جاتے ہوئے بحری جہاز کو راستے میں پکڑ کر اس کی تلاشی لے کر یہ الزام لگایا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایٹمی راز اور طریقہ کار کرنل قذافی کو بھیج رہے تھے۔ لیبیا کے علاوہ ڈاکٹر صاحب پر یہ الزام بھی لگایا کہ انہوں نے ایران اور کوریا کو بھی ایٹمی ٹیکنالوجی منتقل کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ پھر آپ پر الزام لگایا گیا کہ آپ کے اربوں ڈالرز باہر کے ملکوں میں پڑے ہیں۔ برطانوی اور امریکی خفیہ ایجنسیوں نے مختلف جھوٹ پر مبنی دستاویزات جنرل مشرف کو پاکستان بھیجی کہ یہ ثبوت ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے ہالینڈ سے ایٹمی راز چرائے، اب اسلامی ممالک کو یہ ٹیکنالوجی دے رہے ہیں، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ ہالینڈ کی کورٹ میں بہت عرصہ تک ڈاکٹر صاحب کے خلاف مقدمہ چلا، جس میں ڈاکٹر صاحب کو باعزت بری کر دیا گیا۔ جب امریکہ برطانیہ نے مشرف پر دباؤ بڑھایا کہ ڈاکٹر قدیر صاحب کو ان کے حوالے کیا جائے، تو آمر وقت مشرف نے ڈاکٹر صاحب کو بلا کر دھمکی دی کہ آپ اقرار جرم کر لیں، نہیں تو آپ کو امریکہ کے حوالے یا پاکستان کی جیل میں قید کر دیا جائے گا۔ پھر اہل وطن نے وہ رسوا کن منحوس دن دیکھا جب 4 اپریل 2004 کو ڈاکٹر صاحب محسن پاکستان ٹیلی ویژن پر آ کر سارے الزام خود پر لے کر معافی مانگتے ہیں کہ ساری غلطی میری ہے۔ اس اقرار کے بعد ڈاکٹر صاحب کو ان کے گھر پر قید کر دیا گیا، بیٹی اور اس کے بچوں کو دور کر دیا گیا، فوج اور سیکیورٹی ایجنسیوں کا پہرا بٹھا دیا گیا۔ یہ صلہ تھا جو حکومت نے 2 بار نشان پاکستان اور کئی بار صدارتی ایوارڈ یافتہ محسن کو دیا۔ ہم نے اپنے محسن کو رسوا کر کے قید میں ڈال دیا، جبکہ بھارت میں ڈاکٹر عبدالکلام کو صدر ہندوستان بنا کر عزت سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر صاحب سے جب کسی نے پوچھا آپ کو کوئی پچھتاوا، تو آپ انتہائی دکھی لہجے میں بولے، کاش پاکستان کی خدمت نہ کرتا، یورپ سے واپس نہ آتا، مجھے میری حب الوطنی کا صلہ قید اور رسوائی کی صورت میں ملا، جبکہ ڈاکو، چور، حکمران عزت کے تمغے سجائے سرعام پھر رہے ہیں۔ یہ تو حکمرانوں کا ظالمانہ سلوک تھا، جبکہ ہم پاکستانی ڈاکٹر صاحب سے بہت شرمندہ اور معافی مانگتے ہیں کہ محسن پاکستان کو وہ مقام نہ دے سکے جس کے وہ مستحق تھے۔